نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 حالتوں میں ہمیشہ خاموش رہنا۔ 5 حالتوں میں کبھی خاموش نہ رہنا۔ اپنی 5 چیزیں کبھی ظاہر نہ کرنا۔ 5 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرنا۔ ایک اسکول ٹیچر پیپر چیک کر رہی تھی۔ پیپر چیک کرتے کرتے وہ رونے لگ گئی۔ اس کے شوہر نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس ٹیچر نے اپنے خاوند کو ایک پیپر دیا اور کہا اس پیپر کو پڑھو۔ اس کے خاوند نے پڑھا تو ہیڈنگ تھی کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو اس اسٹوڈنٹ نے لکھا تھا کہ میں سیل فون یعنی ایک موبائل فون بننا چاہتا ہوں، کیونکہ میری امی اور ابو مجھے توجہ نہیں دیتے، فون کو توجہ زیادہ دیتے ہیں، میری کیئر نہیں کرتے، فون کی کیئر زیادہ کرتے ہیں۔ اگر اس دوران میں ان سے کوئی بات کروں تو مجھے ڈانٹ دیتے ہیں، اس لیے میرا جی چاہتا ہے کہ میں سیل فون ہی بن جاؤں تاکہ میرے ماں باپ مجھے دیکھیں، مجھے اپنے ہاتھوں میں لیں اور میری کیئر کریں۔ محترم ناظرین، 5 حالتوں میں ہمیشہ خاموش رہنا۔ 5 حالتوں میں کبھی خاموش نہ رہنا۔ اپنی 5 چیزیں کبھی ظاہر نہ کرنا۔ 5 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرنا کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کر دیتے ہیں تو پھر ان کا مرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ زندگی نے 2 چیزیں ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنوں میں خوش رہنا اور دوسرا اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں سب سے زیادہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ دوست وہی ہوتا ہے جو اپنی پریشانی میں بھی آپ کی پریشانی کا خیال رکھے۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ زندگی بہت میٹھی ہے، آپ اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کریں۔ تو اگر آپ کسی کی خوشی کا ذریعہ نہیں بن سکتے تو کسی کے غم کا سبب بھی نہ بنیں۔ لوگ اپنی پریشانیوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں۔ بھائی کا عذر چاہے دل نہ مانے قبول کر لو، نصیحت کی بات چاہے دل نہ مانے قبول کر لو، دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو قبول کر لو، اپنی غلطی سے چاہے ذلت ہو قبول کر لو، غریب کی دعوت چاہے تمہیں تکلیف ہو قبول کر لو، ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو قبول کر لو، بیوی چاہے بدصورت کیوں نہ ہو اس کی محبت کو قبول کر لو۔ اپنی 5 چیزیں کبھی ظاہر نہ کرنا۔ اپنی کامیابی کا راز، اپنے ذاتی اور گھریلو مسائل، اپنے سچے خواب، اپنی دولت یا تنخواہ، اپنی کمزوریاں۔ 5 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرنا۔ اپنے غریب دوست پر، بوڑھے والدین پر، سادہ زندگی میں، پرانے کپڑوں میں، سوال کرنے میں یعنی کچھ پوچھنے میں۔ 5 حالتوں میں ہمیشہ خاموش رہنا۔ شدید غصے کی حالت میں، بے یقینی اور شک و شبہ کی حالت میں، عبادت کی حالت میں، شدید جذباتی لمحات میں، غم سوگ اور پریشانی کی حالت میں۔ 5 حالتوں میں کبھی بھی خاموش نہ رہنا۔ جب کوئی آپ کے نظریات اور عقائد پر سوال اٹھائے، جب کہیں ظلم ہو رہا ہو، جب 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، جب کوئی آپ کی عزت اور خود مختاری کو چیلنج کرے، جب کوئی حق کی بات کہنا لازم ہو۔ محترم ناظرین، جانتے ہو بڑھاپے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ بالوں کا سفید ہو جانا؟ نہیں۔ یادداشت کمزور ہو جانا؟ نہیں۔ چہرے پر جھریاں پڑ جانا؟ نہیں۔ گنجا پن ہو جانا؟ بالکل بھی نہیں۔ جس دن آپ کی بیوی آپ پر شک کرنا بند کر دے تو سمجھ لو آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عون
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس حدیث کا تجربہ کیا اور آپ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا حق اور سچ ہی کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں تو اللہ کے راستے میں ایک دو وہ تجھے 7 گنا کر کے واپس عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اسی طرح معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی۔ مزید فرمایا کہ تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر، تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزتیں عطا فرما دے گا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا، عاجزی اختیار کر، سادگی اختیار کر، پھر دیکھ تجھے کیسی عزتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جو شخص تم کو اچھا لگے اس سے کم ملا کر اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ سانپ کے بچے بھی سانپ ہوتے ہیں جو اپنی فطرت پر ہی پروان چڑھتے ہیں۔ دل سے اترے ہوئے لوگ سامنے کھڑے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے۔ نظر انداز کرنا سیکھیے، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھیں ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ کوئی بھی نہیں بھولتا۔ زندگی کو اتنا سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ دنیا میں کامیاب جوڑا صرف جرابوں کا ہوتا ہے کیونکہ ایک کے بنا دوسرا کسی کام کا نہیں رہتا۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو کیونکہ تم نہیں جانتے یہ کتنی باقی ہے۔ اگر اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ باتیں تب تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک خود پر نہ گزریں۔ آپ زندگی سے بھلے خوش ہوں نہ ہوں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ اب بولنے سے زیادہ خاموشی اچھی لگتی ہے۔ کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں آپ کے فیصلوں سے ہے۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں۔ حسد دراصل خود اعتمادی کی کمی کا نام ہے۔ برائی کا تہذیب اور فیشن بن جانا کسی معاشرے کی بگاڑ کی آخری حد ہوتی ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ دوسروں کی ایک برائی دیکھنے پر اپنی 10 برائیاں یاد آ جائیں۔ سب کو سب کا پتہ ہے مگر اپنا کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔